ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مکرم و محترم حضرت مولانا حاجی حافظ محمد اسلم چشتی صاحب امام و خطیب مسجد حاضہ مخلصی فی اللہ حضرت العلام مولانا حافظ قاری محمد کامران صاحب امام و خطیب جامع مسجد فاروق اعظم محفل میں تشریف فرما انتہائی قابل تعظیم و تکریم بزرگوں دوستوں عزیزوں عشرہ ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ جاری ہے۔ آج عشرے کا 5واں دن ہے اور ابھی حافظ صاحب نے جیسا کہ بیان فرمایا شہادت عثمانی رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے اور یہ ہے مسجد عثمانیہ۔ اسی مناسبت سے آج کی محفل یہاں رکھی گئی ہے۔ عشرے کے حوالے سے جن حضرات کا میرے ساتھ خصوصی تعاون ہے، جو سرپرستی کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان میں مولانا حافظ محمد اسلم صاحب سر فہرست ہیں۔ اس دفعہ انہوں نے بہت پہلے اس محفل کو اور مسجد فاروق اعظم کی محفل کو طے فرما دیا تھا، تو میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ ایک دینی اور روحانی سلسلہ ہے، اس میں کوئی دنیا داری نہیں ہے، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہماری کوئی اس میں لالچ اور حرص نہیں ہے۔ یہ ایک اس حوالے سے یہ ضروری ہے کہ عثمان بن عفان کا ہم پر بڑا احسان ہے، جہاں عظیم الشان خوبصورت اور کامیاب مدرسہ تدریس قرآن کا بھی چل رہا ہے، اور آپ اور بھی مدارس کو دیکھتے ہیں، آپ کو ایک حدیث پاک ہر مدرسے کے بورڈ پر اور ماتھے پر لکھی دکھائی دیتی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص تم میں وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور اوروں کو پڑھایا۔ اب یہ حدیث پاک جو ہر مدرسے کی زینت ہے، یہ یاد رکھیے گا، اس حدیث پاک کا راوی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے قرآن کی خدمت کی، قرآن نے عثمان کو عزت دی۔ ہر مدرسہ اور ختم قرآن کی کوئی محفل ہو،
دستار فضیلت کا کوئی جلسہ ہو، ہر محفل میں، ہر جلسے میں، ہر مدرسے میں، ختم پاک کی ہر محفل میں حدیث پاک پڑھی جا رہی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور کو پڑھائے۔ یہ قرآن پاک نے عثمان کو عزت دی ہے۔ عثمان نے قرآن کی خدمت کی ہے، لوگوں کو قرآن پہ جمع کیا ہے، قرآن نے عثمان کو صلہ دیا، نازل کرنے والی ذات نے عثمان کو یہ عزت دی ہے کہ عثمان تو نے قرآن کی عزت کی ہے، اب جو بھی محفل قرآن کی ہوگی عثمان تیرا نام ضرور لیا جائے گا۔ تو مدارس والے تو خاص طور پر ان کے ممنون احسان ہیں، ہر مسلمان ان کا ممنون احسان ہے، کیونکہ قرآن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور قرآن ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہ عثمان بن عفان کا ہم پر احسان ہے کہ ہم تک اس طرح کتاب کی صورت میں قرآن پاک پہنچا ہے۔ یہ اسی سرکار کے حضور یہ ہدیہ ہمیں اس لیے پیش کرنا ہے کہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، اس لیے بھی یہ ضروری ہے اپنے محسنوں کو یاد کرنا، یہ شرفاء کا طریقہ ہے۔ دھیان رکھیے، انشاءاللہ اپنے وقت پر جماعت ہو، فالتو وقت آپ کا میں نہیں لوں گا، لیکن آپ نے پوری توجہ سے میری بات سننی ہے، دھیان ادھر ادھر نہیں لے جانا، پوری سنجیدگی کے ساتھ آپ بیٹھیں۔ امت ہے قرآن سے، قرآن پاس نہ ہو تو پھر پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ساری امت باوجود کہ کتنے ہی اختلافات پیدا ہو چکے، ہر بات پہ اختلاف ہے، بات پہ اختلاف ہے، کون سا مسئلہ ہے جس پہ اختلاف نہیں ہے؟ لیکن متن قرآن کی عبارت جو بین الدفتین بسم اللہ سے شروع کر کے والناس کے سین تک، متن قرآنی پوری دنیا میں ایک ہی رائے ہے، کوئی عثمان کو مانے کہ نہ مانے، عثمان کے دیے ہوئے قرآن کو ماننے پر مجبور ہے۔ یہ اللہ نے اس خادم قرآن کو یہ عزت عطا فرمائی۔ ہم بھی ان کا پھر ذکر خیر کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ شرفاء جو ہوتے ہیں، جو عزت والے ہوتے ہیں، وہ اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں۔ کمینے جو ہوتے ہیں نا، کمینے گھٹیا لوگ، وہ احسان فراموش ہوتے ہیں، اپنے محسنوں کو بھلا دیتے ہیں، ان کے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ جو شریف ہوتے ہیں، شرفاء کی اولاد ہوتے ہیں، جو حلالی خون ہوتا ہے، وہ اپنے محسن کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن ہماری ضرورت، قرآن امت کی ضرورت، قرآن ملت کی ضرورت، قرآن سے ہم ایک امت ہے۔ یہ احسان عثمان بن عفان کا ہے، یہ پوری امت میں یہ لازم ہے کہ عثمان بن عفان کے حضور خراج تحسین پیش کرنے ہی کرنے جائے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جان محترم، بھی ضروری ہے، گمراہی عام پھیلائی جا رہی ہے، بندے کو خود جسے استنجا کرنے کا بھی طریقہ نہ آتا ہو، جسے پوری طرح صحیح تلفظ کے ساتھ کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو، اور وہ بیٹھ کر زبان درازیاں کرے عثمان بن عفان کے خلاف، اس کے خلاف جس کو حضور نے اپنا داماد بنایا،
ایک بیٹی دی، اس کے وصال پر دوسری بیٹی کا نکاح کیا تو فرمایا عثمان مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی کا بھی نکاح تمہارے ساتھ کروں۔ میں اس پر آخر میں حوالہ پیش کر دوں گا، فریقین کی کتابوں کا یہ مسئلہ ہے، میں ہر جگہ یہ بیان کر رہا ہوں۔ سرکار کی شہزادیاں کتنی ہیں، شہزادیوں کے نکاح کہاں کہاں ہوئے ہیں، تو ان کی کتاب سے میں حوالہ پیش کر دوں گا۔ ابھی میں تمہید میں ہوں، پھر میں نے حدیث مبارکہ پیش کرنی ہے، اس کے بعد میں جو ہو سکا میں عرض کروں گا۔ ابھی میں جو عرض کرنے لگا تھا، ایمان کی حفاظت کے لیے میں آپ کو ایک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ باتیں تو ہوتی ہیں، نیٹ پر بھی ہمارے نوجوانوں کی، بچوں کی، لوگوں سے ہوتی رہتی ہیں، بازاروں میں، ہوٹلوں پر، مجلسوں میں جگہ جگہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی صحابی پر، کسی نہ کسی صحابی پر کوئی تان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو بکر صدیق انہوں نے تو جو فلک چھین لیا تھا، عمر نعوذ باللہ ناقابل بیان باتیں، عثمان وہ تو اپنے خاندان والوں کو مسلط کر دیا اور وہ قرآن جلایا، اور کیا کیا الزامات لگائے جاتے ہیں، اور ہمارے لوگوں کے پاس جواب میں کچھ کہنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اب اس کے دو طریقے ہیں ریاکٹ کرنے کے۔ ایک طریقہ میں پہلے وہ بھی بتا دیتا ہوں اور دوسرا پھر بتاتا ہوں۔ دیکھیں، آپ جس مجلس میں ہو، جہاں بھی ہو، بے شک آزما لیں، وہ لوگ آپ کے سامنے صحابہ کی توہین کریں گے اور آپ انہیں ٹوک بھی نہ سکیں، ان کے پاس گر ہے۔ یہ چند سال پہلے کی بات ہے، دنیا میں میلاد کے جلوس میں ایک پارٹی، مگھیاں کی پارٹی، جس میں ملے جلے لوگ تھے، وہ نعت پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک شعر پڑھا، نہ ہو جس میں بلائے پنج تن، وہ عمر بے وفا ہم نہیں چاہتے۔ اب یہ سادے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس زندگی میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، وہ زندگی ابھی نہیں چاہیے۔ انہوں نے لفظ زندگی استعمال کیوں نہیں کیا، لفظ عمر ہی استعمال کیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کے منہ پر صحابہ کی توہین کرتے اور آپ بول نہیں سکتے، ان کی مکاریاں ہیں، ان کی چالاکیاں ہیں۔ وہ ایک بندہ تھا باشعور، اس نے مخالفت کی، ٹوکا اس نے، چھڑکا اس نے، وہ دوسرے تو پتہ نہیں کچھ انہوں نے کہا یا نہیں کہا، اپنے سنیوں سے ٹکر گئے کہ یہ وہابی ہے، یہ وہابی ہے، میلاد پر اعتراض کر رہا ہے۔ وہ بیچارہ مجھے ملا، کہا جی یہ بات ہوئی ہے، کہا ان ہمارے ناز سمجھ لوگوں کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا، ان کے منہ پر توہینیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ کہ علم حاصل کریں، اس سلسلے میں آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ، اور دوسری بات سرکار نے فرمایا ہے علیکم بدین العجائز، بوڑھی عورتوں والا دین اپناؤ، بوڑھی عورتوں والا۔ آپ کسی بات پر کسی بزرگ خاتون کو کچھ سمجھانا چاہیں، اپنی نانی دادی کو سمجھانا چاہیں کہ یہ بات ایسے ہے، یہ ایسے ہے، وہ نہیں مانے گی، وہ نہیں مانے گی بالکل۔ ہماری اپنی دادی صاحبات اور مغفورہ اس کو بات ہوتے ہی نہیں، یہ مسئلہ
امیری مسئلہ ایسے نہیں ہے، یہ تو ایسے کام ایسے کرنا ہے. وہ جن کے پاس انہوں نے قرآن پڑھا تھا نا، کہتے نہیں جی سب سے زیادہ پڑھے ہوئے وہ تھے. وہ اپنی وہ بی بی صاحبہ جن کے پاس پڑھا، ان کا نام لیتے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا. وہ سب سے زیادہ پڑھی لکھی تھی جن کے پاس میں نے قرآن پڑھا، انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے. بس یہی بات صحیح بات. علیکم بدین العجائز کا ظہور تھا. پوری عورتوں والا دین اپناؤ، ہر کسی کی دلیل سننے نہ بیٹھ جاؤ، ہر کسی کو اپنے مسلک پر اپنے مذہب پر تنقید کی اجازت نہ دو. ایسا رویہ اپناؤ جو چاہے تمہارے ساتھ دنیا کی تو بات کرے، کاروبار کی تو بات کرے، دنیاوی معاملات کی تو بات کرے، لیکن آپ کے سامنے صحابہ پر تنقید اور طعنہ نہ کر سکے. اتنی غیرت پیدا کرو، اتنا شعور پیدا کرو، اتنی جرأت پیدا کرو، کوئی تمہارے سامنے کسی صحابی رسول پر طعن نہ کر سکے. اب آپ کے پاس دلائل نہیں ہوتے. اب میں وہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ علیکم بدین العجائز پر کیسے عمل کرنا ہے. میرے پاس آئے ایک صاحب، یہ میں کئی محفلوں میں بتا چکا ہوں. وہ کم فہم آدمی تھے، شیخ صحیح العقیدہ، ذرا عقل میں کچھ کمی تھی. ہر کسی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، ہر کسی کی باتیں سنتے ہیں. تو انہیں ایک اعتراض یاد کروا دیا کہ یہ اعتراض پیش کرنا ہے پروفیسر بشیر کے سامنے. وہ سادگی میں وہ اعتراض لے کے آ گئے. اعتراض تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، جس سرکار کی شان میں قرآن پاک کی سورہ نور اتری ہے. یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور سورت پہ لاکھوں. سبحان اللہ. سورہ نور میں کالے کی اموات آتے، لعنت اللہ علی کل شقی اکبر. وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اعتراض لے کے آیا. جب تمہید باندھی اعتراض کی، میں تو سمجھ گیا اس نے آگے چل کے کیا کہنا ہے. میں نے کہا سنو. پنجابی میں کہا تھا، میں اسی اردو میں بیان کروں گا. جو میں نے بات کہی میں ہر مقام پر کہنے کو تیار ہوں. میں نے 12 ربیع الاول کو مسجد مسلیہ والے اسٹیج پر بیان کی. حق بات اور سچ بات وہ کہنے میں ہمیں کوئی باک نہیں ہے. ہم نہ کفر کے فتوے بانٹ رہے ہیں، نہ ہم کسی کے ساتھ آپ کو لڑائی پر اکسا رہے ہیں، لیکن منافقت بھی نہیں کرتے ہیں. اپنے عقیدے کا دفاع کرتے ہیں اور کرتے رہیں. میں نے ان صاحب کو جو جواب دیا اور پھر وہ میرا جواب سن کر آگے بات نہ کر سکے، قرآن پاک کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ازواج مطہرات سرکار کی ازواج پاک ایمان والوں کی مائیں ہیں. قرآن کہتا ہے عائشہ ہماری ماں ہے. اب جو اپنی ماں کے خلاف بات سنے اس جیسا بے غیرت ہو جائے. میرا کوئی کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، میری ماں کی گستاخی کرے میں اس کے منہ پہ تھپڑ ماروں گا.
نہیں ہوگی میں اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھوں گا، اسے منہ نہیں لگاؤں گا. ہے نا یہ بات؟ سب کے دل کی بات ہے نا یہ؟ جو اپنی ماں کے خلاف بات سنے اس جیسا بغیرت کوئی نہیں، اور جو خود اپنی ماں کے خلاف بات کرے میں نے کہا اس جیسا حرامی کوئی نہیں. بے شک بے شک. اگر کسی کو خلاف ہے تو پھر ہمارے ساتھ بات کریں. ہے کوئی حلالی وہ حلالی اور لوگوں کے ساتھ اپنی ماں کی برائیاں بیان کرے؟ ہے کوئی ایسا؟ عائشہ صدیقہ ہماری ماں ہے، ہم عائشہ صدیقہ کے خلاف نہ کوئی بات کریں گے اور نہ کسی حرامی کو کرنے دیں گے. بے شک بے شک. میں نے کسی کو کافر نہیں کہا. یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، کبھی یہ لائیو بھی چلا رہے ہوتے ہیں، دنیا میں سنی جا رہی ہوتی ہے، لیکن مجھے کوئی غم نہیں. میں جو کہہ رہا ہوں اس کو ہر مقام پر کہنے کو تیار ہوں اور ہر مقام پر اس کو ثابت کر سکتا. ایک یہ طریقہ ہے دفاع کا. تو بھی جو جناب آپ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے کاروبار کا، آپ وہاں تک رہیے، عقیدے کی بات ہمارے ساتھ نہ کیجیے. آپ ان کو، ہم تو بس سریلے مولویوں کو بلاتے ہیں، ریحانہ خانوں کو بلاتے ہیں، قوالوں کو بلاتے ہیں، وہ فنکار قسم کے خطیبوں کو بلوا کے اپنے لوگوں کو دلائل دیتے ہیں. اب وہ آپ سے سوال کریں گے اچھا جی آپ کے 12 امام کون ہیں؟ بات بڑی میٹھی میٹھے طریقے سے شروع کریں گے، وہ ڈائریکٹ توہین نہیں کرتے، آپ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. یہاں تک بات آ جائے ہم اس پر بات نہیں کریں گے، آپ بات نہیں کریں گے اس موضوع پر. اگر آپ کو ایمان عزیز ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میدان معاشر رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہو، اگر آپ چاہتے ہیں خواجہ احمد مہروی، پیر مہر علی شاہ، شاہ محمد علی، شاہ سلیمان دوسوی آپ کی حمایت میں بات کریں کہ یا رسول اللہ کے ہمارے غلام تھے. سبحان اللہ. ہمارے عقیدت کیش تھے. اگر یہ چاہتے ہیں تو پھر دنیا کے معاملات رکھیں آپ، لیکن عقیدے پہ بات کسی کو نہیں کرنے دینی، چھوٹی ہو کے بڑی. وہ مسئلہ پوچھنے کے انداز میں بات کریں گے، آپ کہیں جناب میں عالم نہیں ہوں، میرے ساتھ اس مسئلے پر آپ بات نہ کریں. جب تک آپ یہاں تک نہیں آئیں گے آپ اپنی نسلوں کا ایمان نہیں بچا سکیں گے. یہ طریقہ ہے ایمان اور عقیدے کو بچانے کا. یہ نسخہ ذہن میں رکھیں. وہ آگے میں نسخہ عرض کر رہا ہوں. اگر بات کوئی کر ہی دیتا ہے اور آپ کے قابو میں نہیں آتا، صحابہ پہ اعتراض کریں گے. آپ نے یہ کہنا ہے کہ جناب آپ انصاف سے بات کیجیے گا، سچ بولیے گا، غیر منصفانہ بات نہیں کرنی. آپ نے جتنے بھی آپ کے اعتراضات ہیں ابو بکر صدیق پر، جتنے بھی ہیں فاروق اعظم پر، جتنے بھی اعتراضات ہیں عثمان غنی پر رضی اللہ عنہم، بالفرض آپ پہ یہ ثابت ہو جائے یہ سارے کے سارے اعتراضات غلط ہیں، پھر ان کو خلیفہ مان لو گے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ پھر بھی نہیں مانتے. وہ اصل مسئلہ، اصل جھگڑا یہ خلافت کا ہے، خلافت و امامت کا. وہ کہتے ہیں
کہ یہ جیسے اللہ نبی بناتا ہے ایسے ہی اللہ خلیفہ نامزد کرتا ہے، ایسے ہی اللہ امام نامزد کرتا ہے، یہ لوگ اس کو مقرر کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کے ساتھ ان کا اصولی اختلاف ہے، آپ جمع ہو ہی نہیں سکتے، اتفاق ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اعتراض کرتے ہیں، آپ اعتراضوں کے جواب دینے لگ جاتے ہیں، کبھی آپ کے پاس کبھی دلیل ہوتی ہے کبھی دلیل نہیں ہوتی، کبھی آپ مطمئن کر سکتے ہیں کبھی مطمئن نہیں کر سکتے ہیں، خود پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ یہاں گلے سے پکڑیں کہ جناب پہلے یہ بتائیں کہ اگر ثابت ہو جائے کہ آپ کا یہ اعتراض بے جا ہے، پھر آپ مان لیں گے کہ وہ خلیفہ ٹھیک ہے؟ نہیں، پھر بھی نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے، کہتے کہ حق ہی کسی کا نہیں، وہ کہتے ہیں حق ہی کسی کا نہیں۔ اب اصل جھگڑا خلافت کا ہے، اسی کو تقویت دینے کے لیے وہ صحابہ کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ کو پریشان کرنے کے لیے، آپ کو اپنی جانب کھینچنے کے لیے کہ ان میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، کہ یہ متاثر ہوں اور ہماری طرف آ جائیں۔ تو آپ بس یہی کہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے ان میں کوئی عیب نہ تھا، پھر انہیں برحق خلیفہ مان لو گے؟ پھر بھی وہ نہیں مانیں گے، تو پھر آپ ان کے ساتھ باس میں الجھتے کیوں ہیں؟ ان کے دلائل سنتے کیوں ہیں؟ ان سے اس مذہبی گفتگو کرتے کیوں ہیں؟ آپ کے پاس خواجہ احمد میروی کا وجود، پیر پٹھان کا وجود آپ کے لیے